إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين كله أدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شریعت مطہرہ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں سکون، امن اور چین اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے اس نے معاشرت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی معاشرت خوبصورت ہونی چاہیے۔ اس عنوان پہ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے کہ مسلمان کی جب معاشرت خوبصورت بنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے، تو اللہ کی زمین کے اوپر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ فساد اور اختلافات اس وقت بڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں ہر اس چیز کو اپنانے کا حکم دیا ہے جس کے ذریعے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو، اور ہر اس چیز سے روک دیا جس کے ذریعے آپس میں اختلافات پیدا ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں۔ اختلافات کیسے ختم ہوں گے، آپس میں محبت اور الفت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا۔ جب ہر مسلمان کو اپنے حقوق کی فکر ہوگی اور ان کی ادائیگی اہتمام سے کرے گا، تو یقیناً دوسرا مسلمان بھی متاثر ہوگا کہ جب میرا مسلمان بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے حقوق کی رعایت کرتا ہے، تو میں بھی اس کے حقوق ادا کروں۔ تو جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کی فکر میں ہوگا تو معاشرے کے اندر چین، امن، سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون اس وقت معاشرے کا تباہ ہوتا ہے جب ہر ایک دوسرے کی حق طلبی کرتا ہے، دوسرے کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اپنا حق پورا لینا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ جب دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی باری آتی ہے، اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، اس میں حق طلبی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ جب میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھے اخلاق سے ملے، میرے حقوق کو ادا کرے، مجھے محبت دے، مجھے پیار دے، میرا اکرام کرے، میرا ادب کرے، میرا احترام ہو،
مجھے عزت ملے معاشرے میں، تو دوسرا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھی محبت ملنی چاہیے، مجھے بھی میرا حق پورا ملنا چاہیے، میرے حقوق کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تمہیں پسند ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ایک اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند جو اپنی پسند۔ تو اس لیے حسن معاشرت کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک عمل ملتا ہے جس عمل کا نام ادب اور احترام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، احترام کا نام ہے۔ جب ادب اور احترام دل سے نکلتا ہے تو انسان بہت دور کی گمراہیوں میں گرتا ہے۔ اور ادب اور احترام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیوں کے مرتبے تک پہنچا دیتی ہے، اونچا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدین کلہ ادب، کہ دین سارا کا سارا ادب ہے، احترام ہے۔ جس کے اندر ادب موجود ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا ادب و احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام اور ادب، صحابہ کا احترام، ازواج مطہرات کا احترام، انبیاء کا احترام، فرشتوں کا احترام اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا احترام، یعنی ساری کی ساری چیزیں جو معزز ہیں، بیت اللہ کا احترام، روضہ رسول کا احترام، مسجد نبوی کا احترام، اللہ کے گھر مسجد کا احترام، جتنی بھی چیزیں جن کی نسبت اللہ کی چیزوں کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے، مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا احترام کرے۔ یعنی عربی کے اندر انہوں نے کہا شعائر اللہ، کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اور وہ چیزیں جن کا ہمیں قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا کہ تم نے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، تو مسلمان کے اوپر ان کا احترام اور ادب کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ والدین کا ادب، اپنے بڑے کا ادب، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے علماء کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ نبی فرما دی بڑوں کا ادب، علماء کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت۔ تو ادب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ادب ایک اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور جو بے ادب بنتا ہے، بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کئی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بے ادبی کرنے سے۔ خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کی کسی نیک بندے کے ساتھ دشمنی لی اور اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے، فرمایا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست قیامت والے دن لا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اللہ سے محبت کی، انہوں نے اللہ سے عشق کیا تو اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی۔ جب اللہ سے انہوں نے محبت کی تو ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان کا احترام کرو، تم بھی ان کا ادب کرو، اور ہر ادب شریعت کی حدود کے اندر ہوتا ہے۔ تو ادب ایک اعلیٰ مقام ہے، جس کے اندر ادب والی چیز آتی ہے اللہ اسے بلندی نصیب فرماتا ہے۔ جو بے ادب بنتا ہے وہ پستیوں کے اندر جا گرتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں نے آیت پڑھی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوں انہیں ہدایت دی گئی کہ جب تم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہو تو اپنی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو، پست کیا کرو، احترام۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ اپنی گردنیں جھکائے ادب و احترام سے بیٹھے ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی چہرے مبارک
کے اوپر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا اتنا روب تھا, اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں روب عطا فرمایا. تو اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی بے ادبی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے, تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. آج بھی یہ آیت روزہ رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام ان کی زندگی کے اندر تھا, اسی طرح کا ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں ان کی زندگی میں عطا فرمایا تھا, وہی مقام اور مرتبہ ان کی وفات کے بعد میں. مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ الدین کلہ ادب, کہ دین سارا کا سارا ادب اور احترام کا نام ہے. اور یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ واقعی جس مسلمان کے اندر ادب ہے وہ شریعت کے ایک بہت بڑے عمل کے اوپر عمل کر رہا ہے. لیکن اگر بڑا جس کے احترام اور ادب کا حکم ہے یا مسلمان کے دل میں اس کا احترام اور ادب موجود ہے, اگر وہ کسی بات کا حکم دے دے, کسی بات کا حکم دے دے تو پھر ادب کو چھوڑ کر اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک ایک عالم, ایک اللہ والے, ایک بزرگ ہے, آپ کے نزدیک معزز ہے, آپ ان کا احترام کرتے ہیں, وہ اپنے تخت کے اوپر یا اپنی مخصوص جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے. یقیناً ہمیں علماء کا, نیک لوگوں کا احترام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حکم موجود ہے. اب وہ کسی کو حکم دے کہ میرے برابر آ کر بیٹھ جاؤ, ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے برابر نہ بیٹھا جائے, ادب یہ ہے. لیکن وہ حکم دے دیں کسی مسلمان کو, کسی شخص کو کہ آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں, تو وہاں پہ علماء فرماتے ہیں ان کے حکم پر عمل کرنا چاہیے, ادب کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے خود اجازت دے دی, حکم دے دیا. اور عربی کا ایک ضابطہ ہے الامر فوق الادب, کہ حکم جو ہوتا ہے ادب سے اوپر ہوتا ہے, ادب نیچے حکم اوپر. اصل تو یہی ہے کہ احترام اور ادب ہو, لیکن جب حکم آ جائے پھر ادب کو چھوڑ کر ان کے حکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ جیسے وہ فرما رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر کے اس کے اوپر ان کے ساتھ آ کر بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واقعات ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا, صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا. صرف 2 واقعے ذخیرہ احادیث میں ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لیکن صحابہ نے حکم کے باوجود ادب کو ملحوظ خاطر رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حالانکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا, لیکن ان کے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہ کام کریں. ضابطہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ حکم آ جائے ادب کو چھوڑ کر حکم کے اوپر عمل کیا جائے. عام حالات میں ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب اور احترام کرنا چاہیے, لیکن جب بڑا کوئی حکم دے دے تو پھر ہمیں حکم کے اوپر عمل کرنا چاہیے. صرف 2 واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ان کی زندگی میں ملتے ہیں, لیکن صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکم کے باوجود ادب کے اوپر عمل کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. آپس میں ان کا اختلاف ہو چکا تھا, لڑائی ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسندیدہ تھا کہ 2 آپس میں اگر اختلاف ہو جائے کہ ان کا آپس میں صلح کرا دی جائے. اللہ کے نبی اس قبیلے کی آپس میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. وقت زیادہ لگ گیا, ادھر مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا, نماز میں تاخیر ہو گئی. صحابہ نے انتظار کیا, اللہ کے نبی تشریف نہ لائے تو صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر فرما دی, نماز میں تشریف نہیں لے کے آئے, آپ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے آپ آ جائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے اوپر امامت کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. نماز کھڑی ہو چکی تھی اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو علم نہ ہو سکا
بعد میں پیچھے سے صحابہ اکرام نے جس طرح مسئلہ ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مسئلہ ہے کہ پیچھے جو مقتدی ہیں اگر وہ امام کو کسی غلطی کے اوپر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز بتانا چاہتے ہیں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی بھی ایسی ہو جس کو غلطی کو بتانا امام کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے درمیان میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کسی سے بھول کر وہ نہ بیٹھ سکا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ واجب ہے اس کی طرف واپس نہ آئے بلکہ اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ صاف کر لے، اس کی نماز ہو جائے۔ امام نماز پڑھا رہا تھا، 2 رکعتوں کے بعد اس نے بیٹھنا تھا لیکن بھول کر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، اب پیچھے سے مقتدی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان شور مچا رہے ہیں کہ بیٹھو، حالانکہ بیٹھنے کا حکم ہی نہیں اسے، یہ تو واجب ہے۔ ہاں اگر فرض چھوڑتا پھر اس کو مجبور کیا جا سکتا تھا، اس کو تنبیہ کی جا سکتی تھی، اسے بتایا جا سکتا تھا آپ نے فرض چھوڑ دیا، اس کو پورا کرو، سبحان اللہ کے ذریعے الحمدللہ کے ذریعے اسے یاد ہے نہیں کروائی جا سکتی، لیکن اس نے واجب چھوڑ دیا۔ یہ کب کیسے ہوگا؟ جب مقتدیوں کو مسائل کا پتہ ہوگا، مقتدیوں کو مسئلے کا پتہ ہوگا امام سے واجب چھوٹ گیا، اب امام کے لیے دوبارہ واپس تشہد کی طرف آنا ضروری نہیں ہے۔ جب مسئلے کا علم ہوگا تو امام کو واپس لانے کے لیے وہ کوشش نہیں کریں گے، پیچھے سے اشارہ نہیں کریں گے، لیکن جن کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا وہ پورا زور لگاتے ہیں امام کو نیچے بیٹھنا چاہیے۔ مسئلے کا علم ہوگا نہیں زور لگائیں گے، تو امام کھڑا ہو گیا اب بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر امام سے ایک سجدہ بھول گیا، امام ایک سجدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ دوسرا سجدہ کرنا فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، اب اس سے ایک سجدہ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو یاد دہانی کروانی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، اس کو یاد دہانی کروانی ہے تاکہ اس کو یاد آ جائے میں نے ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدہ میرا رہتا ہے۔ واجب کے اوپر یاد دہانی کرانے کی اس وقت بھی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ قرات کا مسئلہ ہے، عشاء کی نماز میں امام نے قرات کرنی ہے، اب امام خاموشی سے کھڑا سبحان اللہ پڑھ لیا اس نے، اب وہ خاموش کھڑا ہے، مقتدی پیچھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اسے یاد آ جائے کہ میں نے تو اس نماز میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے، میں تو بھول گیا ہوں، اس میں بھی اس کو یاد کروایا جا سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نماز میں جب مسائل کا علم ہوگا پھر پتہ چلتا ہے، اس میں امام کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امام کو صرف یاد دہانی کروا دی جائے۔ امام اگر صاحب علم ہوگا اس کو مسئلے کا پتہ ہوگا کہ میں نے واپس آنا ہے یا اسی رکن کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر تشریف لائے، صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کروائی کہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کے نبی مصلی کے اوپر تشریف لے آئیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، لیکن حکم کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور مصلی کے اوپر کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوا، حالانکہ حکم یہی تھا، اگر عمل کر لیتے کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ میں نے پہلے بتا دیا حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے، ادب نیچے ہے، حکم اس کا اوپر ہے۔ جب کسی بڑے نے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اب بتائے تو آپ کو اس میں یہ نظر آئے کہ یہ تو بے ادبی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، اس عمل کو کرنا چاہیے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بعد میں اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو تجھے حکم دے دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، تم میرے مصلی کے اوپر کھڑے رہو، تم پیچھے پھر کیوں ہٹ گئے؟ میرے اشارے کے باوجود پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور میں مصلی کے اوپر، ان کی اپنی احترام کا ایک اعلیٰ درجہ تھا، نہیں عمل ہو سکا، لیکن اگر کر لیتے تو بے ادبی کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ اس وقت اس موقع کے اوپر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اور دوسرا موقع اس وقت آیا جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب کفار سے مشرکین نے مکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح کا معاہدہ فرما رہے تھے اور اس کو لکھا جا رہا تھا، تو لکھنے کا حکم اللہ نے نبی نے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ تم یہ معاہدہ لکھو، اور کافروں کی طرف سے کچھ نمائندے مشرکین کی طرف سے بھی آئے ہوئے تھے لکھوانے کے لیے معاہدہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی جو ابتدا کروائی، فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرک نے مشرکین کی طرف سے کارندہ تھا، نمائندہ تھا، اس نے کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ سے ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، ہاں بسمک اللہم لکھ لو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ جب کسی تحریک کو شروع کرتے تو بسمک اللہم لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔
انہوں نے اختلاف کیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس کو کاٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیں اور بسمک اللہم لکھ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسمک اللہم لکھ دیا، کیونکہ اس کے نام اس تحریر میں بھی ان الفاظ میں بھی اللہ کا نام آتا ہے، اس لیے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ کر بسمک اللہم لکھ دیا۔ اس کا مطلب بھی کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بات لکھائی گئی کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان طے ہو رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ لکھا تو پھر وہ کافر اور مشرک کا نمائندہ اللہ کو بول پڑا، اس نے کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیں تو اختلاف سارا ختم ہو جائے۔ اختلافوں کی بنیاد یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنی تحریر کیوں لکھنے دیں آپ کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ علی اس کو کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں لکھا جاتا، میں یہ نہیں لکھ سکتا، حکم آپ کا ضرور ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں رسول اللہ کاٹ دوں، اس لیے کہ آپ تو ہماری جان ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہمارا دل دماغ ہر چیز اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں تسلیم کرتے ہیں کیا اپنا عمل، ہم تو دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ میں نے لکھ دیا محمد رسول اللہ، اب میں رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے۔ ادب کا اتنا اعلیٰ مقام اور اتنا درجہ انہیں حاصل تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہوا کہ رسول اللہ کو کاٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحریر مجھے پکڑاؤ، اللہ کے نبی نے تحریر پکڑی، وعدہ جو کرنا تھا تو رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل تو یہی ہے کہ جب حکم آ جائے ادب کو پیچھے رکھا جائے، حکم کے اوپر عمل کیا جائے۔ ذخیرہ حدیث میں صرف وہ دو واقعات ملتے ہیں جس پہ وہ بھی صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور ان کی بس میں نہیں تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے حکم کو پیچھے کر کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ وغیرہ ضابطہ وہی ہے الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے تو حکم پر عمل کیا جائے، ادب کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے حسن معاشرت کا حکم ہمیں شریعت مطالعہ کی یہ بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر ادب اور احترام پیدا کریں۔ جب زندگی میں ادب اور احترام نکلتا ہے تو انسان بہت دور چلا جاتا ہے، کامیابی کی منزل کو ہرگز چھو نہیں سکتا۔ بے ادب کبھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ جو شاگرد اپنے استاد کا نافرمان ہے کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، جو بیٹا اپنے والدین کا نافرمان ہے، حضرت غوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں والدین کا نافرمان سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا نماز روزہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احترام اور ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، اور مسجد کا ادب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بیٹھ کے دنیا کی گپیں ہانک رہے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کھیتوں کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی زمینوں کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں آئے بالفرض کوئی بات ہو جائے تو دنیاوی بات کر سکتے ہیں، لیکن خاص مجلس بنا کے بیٹھنا اور دنیا کی باتیں کرنا اور مسجد کے اندر بجلی کا بل لا کر ادھر تقسیم کرنا، یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، یہ بے ادبی ہے مسجد کی۔ اب بجلی کے بل آپ کے مسجد میں پڑے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے کہ یہ مسجد اس لیے ہے کہ بجلی کے بل یہاں تقسیم کیے جائیں۔ یہ بھی میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، پتہ اس کے اوپر عمل کرتے نہیں کرتے کہ یہ مسجد بے ادبی ہے۔ ہمیں مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہے، قرآن مجید نے براہ راست فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہے۔ تو اس میں دنیاوی کاموں میں مشغول کرنا اور اس کو دوسرے کاموں میں لگا دینا یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نام کا ادب، رسول اللہ کا ادب، قرآن کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مسجد کا ادب، اپنے بڑے کا ادب، علماء کا ادب اور اپنے والدین کا ادب، اپنی ماں کا ادب، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس کے اندر یہ آداب موجود ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور جو بے ادب ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔